رفیقانی لمحات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ اقدس میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی پرنور ساعتوں کو تمام تر دلی اور روحانی اور فکری محبتوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو میلاد ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک کا ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت کا ذکر کیا جائے، آپ کی ولادت کا ذکر کیا جائے، آپ کے بچپنے کا ذکر کیا جائے، آپ کے لڑکپن کا ذکر کیا جائے، آپ کی پوری 63 سالہ حیات طیبہ کو، جس کو رب کریم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا تاج پہنا کر حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سانس جو میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں لیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ایک ایک سانس کا ذکر کیا جائے، میرے محبوب کے جسم کے ایک ایک عضو کا ذکر کیا جائے، میرے محبوب کے ولادت کا ذکر کیا جائے، میرے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کیا جائے، میرے محبوب کی رفعتوں اور مقامات اور مناقب اور فضائل کو بیان کیا جائے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید پورا کا پورا فضائل مصطفیٰ کے اوپر ہے۔ پورا قرآن جہاں سے آپ قرآن کو کھول کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ میرے محبوب کے سینے کے اوپر وحی کے ذریعے فضائل مصطفیٰ کو نازل کرتا ہے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جب بھی ہم ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، یا جب بھی ہم سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، یا جب بھی ہم صورت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، یا جب بھی ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جسم مقدس کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سانسوں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ سنت الہیہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جتنے فضائل، جتنے مناقب اور جتنی عظمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نازل فرمائی ہیں، اللہ نے سب سے پہلے فضائل مصطفیٰ کو خود بیان فرمایا، پھر ان فضائل مصطفیٰ کو جو کلام الہی کی صورت میں ہیں، جو قرآن کریم کی صورت میں ہیں، جو آیات قرآنی کی صورت کے اندر ہیں، جو وحی الہی کی صورت کے اندر ہیں، جن کو جبریل سینہ مصطفیٰ پر لے کر آئے، پھر جبریل علیہ السلام نے بیان کیا۔ سب سے پہلے فضائل مصطفیٰ کو، کمالات مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو، مناقب مصطفیٰ کو، رفعت مصطفیٰ کو سب سے پہلے میرا رب بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ذکر کو، ذکر رسول کو اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ بیان فرمایا، قرآن حکیم فرقان مجید کے آپ اس اسلوب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات کہنے میں تو بالکل آپ کو ایک جو ہے وہ مختصر سا جملہ لگے گا، لیکن اس کے اندر رب کائنات نے تمام عظمتوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام مقامات کو، اور دنیا کے اندر رہنے والے جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ائمہ ہیں، چاہے ان کا تعلق صحابہ اکرام سے ہو، یا ان کا تعلق تابعین سے ہو، یا ان کا تعلق تبع تابعین سے ہو، یا ائمہ مجتہدین سے ہو، یا قیامت تک آنے والی جو ہے وہ ترقی اور علم اور نالج سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا احاطہ اس کے اندر فرما دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب آپ کے لیے آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں، کیوں؟ اللہ کی ذات لا محدود ہے، خدا کی ذات کے لیے کوئی حدود اور قیود نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلا جو اذان کی صورت میں اعلان نماز ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور خدا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنی بلندی کے مطابق بلند کر کے بتا دیا کہ کائنات میں جتنا انسان ترقی کرے گا،
چاہے وہ علم کی صورت میں کرے، چاہے وہ نالج کی صورت میں کرے، چاہے وہ سائنس کی صورت میں کرے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں کرے، چاہے وہ زمینی تحقیقات اور ریسرچ کی صورت میں کرے، یا ساتواں آسمانوں کی ریسرچ کی صورت میں انسان ترقی کرتا ہوا۔ آج کے دور میں دیکھیں نا، انسان نے جو سب سے بڑی ترقی کی ہے وہ کیا ہے؟ آج کے دور کے انسان کی ترقی ہے کہ انسان چاند تک پہنچا۔ کیا ہے؟ ابھی تک انسان چاند تو اتے نہیں گیا، اگر چاند سے اتے بھی گیا تو اس کا سیارہ جو ہے وہ ابھی تک فضا کے اندر ہے اور اس کی ایک حد ہے اور وہ زمین سے کنیکٹ ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی کا کیا اندازہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو شب معراج میں جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کی جو وسعتیں سے ہیں نا، ان سے اوپر اللہ رسول اللہ کو لے کر گئے۔ سدرہ سے بھی اوپر حضور علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا تو حضور علیہ السلام سدرہ سے اوپر گئے۔ سدرہ سے اوپر جو ہے وہ لامکان کے اندر چلے گئے، لامکان سے بھی آگے قرب خاص کے اندر چلے گئے۔ وہاں سرکار پہنچے ہیں جہاں پر صرف حضور نبی علیہ السلام کی رسائی ہے۔ لہذا اس کا معنی کیا ہے؟ علماء اور محدثین نے لکھا کہ قیامت تک انسان جتنی ترقی کرے گا وہ میرے مصطفیٰ کے مقام سے بڑھ نہیں سکتا، مصطفیٰ کے علم سے بڑھ نہیں سکتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے رب نے جو آپ کا ذکر بلند کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا، اور جو رب کریم نے اپنی شان کے مطابق رسول اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی ہمارا ایمان اس بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا ذکر اللہ نے کتنا بلند کیا؟ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی پیمانہ علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا ریسرچر اور بڑے سے بڑے آج کے دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور آج کے دور کی دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ جو سیاروں کے ذریعے اس وقت آسمانوں کے لیے کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن آج کے انسان نے بھی ترقی کتنی کی ہے کہ جو زمین سے سیارے آسمان کی طرف چھوڑے جاتے ہیں کہ اس فضا کی طرف، چاند کی طرف تحقیقات کی جائے، آج تک کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پہلا آسمان پار کر دیا۔ کسی سائنسدان نے کیا دعویٰ؟ نہیں کیا۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جناب سیارے کے ذریعے نکلا، اتنا کہا جی کہ میں چاند تک پہنچا۔ کیا کرتا ہوں؟ میں چاند تک پہنچا ہوں، تو چاند سے آگے نہیں جا سکا۔ اب چاند تو آسمانوں سے کوسوں، سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں مائل نیچے ہے۔ چاند آسمان سے نیچے ہے، بادلوں سے اوپر ہے چاند، اور پھر جو پہلا آسمان کہاں؟ اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح حدیث کے مطابق اور علماء اور محدثین کی ریسرچ کے مطابق کہ جس طرح ہم اس زمین پر موجود ہیں اور ہمارے اوپر آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس کی کتنی بلندی ہے یہ تو یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ جس طرح اس زمین سے اس آسمان کی بلندی ہے، اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی بلندی ہے۔ اسی طرح تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی بلندی کا فرق ہے۔ اسی طرح چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان کی بلندی کا سفر ہے۔ اسی طرح پانچویں آسمان سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں آسمان کی بلندی، یہ جو ہم زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان ابھی تک پہلے آسمان کو بھی سر نہیں کر سکا، پہلے آسمان کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ اور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی ایک جھلک امت کو صرف یہ دکھائی ہے کہ شب معراج کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین کی وسعتوں کو اپنے قدموں تلے جو لپیٹتے ہوئے، پھر جب آسمان کی طرف گئے تو پہلا قدم پہلے آسمان پہ، دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ، تیسرا قدم تیسرے آسمان پہ، چوتھا قدم چوتھے آسمان پہ، پھر پانچویں آسمان سے بھی اوپر چلے گئے، چھٹے سے بھی اوپر چلے گئے، ساتویں سے بھی اوپر چلے گئے، سدرہ پہ پہنچے۔ سدرہ سے تو جبریل نے بھی جا کر جو وہاں پر سلنڈر کر دیا کہ یا رسول اللہ ایک بالشت بھی آگے نہیں جا سکتا۔
جبریل نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ایک بالشت بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، جبریل بھی پیچھے رہ گئے، اور سدرہ سے بھی جب میرے مصطفیٰ اوپر چلے گئے تو پھر لامکان میں چلے گئے، لامکان سے آگے بھی قرب خاص کے اندر چلے گئے۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جس کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو شب معراج کرا کر بتا دی، اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اعلان کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اعلان کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کے حبیب کے ذکر کو کون بلند کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ حضور کے ذکر کو کیسے بلند کر رہا ہے؟ جیسے اس کی اپنی وسعت ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق رسول اللہ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سکالر، بڑے سے بڑا عاشق، وہ اپنی ذہن کی وسعتوں تک ہی رسول اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور وہ ذکر اس لیے کرے گا کہ رسول اللہ کا ذکر کرنے سے خدا ہمارے ذکر کو بلند کر سکتا ہے۔ ہمارے ذکر کرنے سے اللہ کے رسول کا ذکر بلند نہیں ہوتا، حضور کے ذکر کو خود خدا نے بلند کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے محبوب کو کسی کا محتاج کیا ہی نہیں، بلکہ پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے، میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام کی مجلس لگی تھی، میرے سامنے حدیث پاک ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال، آپ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قالو، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ قالو کا معنی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، اس میں کئی صحابہ بیٹھے تھے، اس میں بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، پورا اجتماع تھا۔ جیسے یہ مسجد ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، ایک سے زائد لوگ یہاں موجود ہیں، تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں کئی صحابہ موجود تھے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام دن رات جبریل علیہ السلام کا کلام الہی لے کر آنا، جبریل کا عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کریمی کو، شان نورانیت کو، شان بشریت کو، شان ابدیت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، حضور کی عظمتوں کو، حضور کی رفعتوں کو، حضور کے نورانی فتوحات کے چہرے کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کو دن رات صحابہ اکرام جب دیکھا کرتے تھے، تو ایک دن صحابہ اکرام کے ذہن میں آیا کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا کیا؟ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قالو، نبی علیہ السلام کی مجلس میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے، وہ حضور علیہ السلام کا مقام دیکھ کر، آپ کی عظمت دیکھ کر، آپ کی رفعت دیکھ کر، ایک دن سارے صحابہ نے یک وقت نبی پاک کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر عرض کیا۔ کیا عرض کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ ہمیں ذرا یہ تو ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو کب واجب کیا؟ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو کب واجب کیا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام قالا، تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ اکرام کے سوال کو سن کر آپ نے جواب ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی منازل کو طے کر رہے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم کا جو ہے وہ سکیچ تیار ہوا تھا، ابھی ان کو اس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق تخلیق فرمایا، علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کی پیشانی کے اندر نور محمدی کو رکھا۔ کیا رکھا؟ اور یہ وہی نور محمدی تھا کہ جب آدم علیہ السلام جو ہے وہ انسانی روپ کے اندر سے جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ سامنے آئے، آپ کے اندر روح ڈالی گئی، اور پھر آپ کی پیشانی کے اندر جب نور محمد کو ظاہر کر کے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شان تخلیق کی شاہکار کو فرشتوں کے سامنے رکھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن اس منظر کو بیان کرتا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا
کہ میں زمین پر جو ہے وہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، پس آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تمام فرشتے سجدے کے اندر گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نہ گرا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ سجدہ کس کو تھا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی پیشانی کے اندر تھا، رب کریم نے اس نور محمدی کی تعظیم فرشتوں کے ذریعے کرائی ہے، اور فرشتے جو ہے وہ سراپائے اطاعت بن کے سجدے کے اندر گر پڑے، اور جنہوں نے نور مصطفیٰ کو کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو عزت عطا فرما دی۔ تو ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے ہو گیا، وہ رجیم ہو گیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس لیے ذکر رسول جب ہو تو بندہ مومن کی پیشانی پر، آپ کے بندہ مومن کے تصور اور تخیل کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور ہمارے چہرے خوشی سے کھلنے چاہیے۔ پھر میلاد پاک کے اندر اور سیرت کے پاک کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ذکر رسول ہوتا ہے۔ اور ذکر رسول کس نے کیا؟ میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ذکر رسول کس نے کیا؟ میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ذکر رسول میرے رب نے فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ذکر رسول میرے رب نے کیا، کس طرح کیا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ذکر رسول کس نے کیا؟ میرے رب نے فرمایا ہے وَالضُّحَىٰ فرما کر ذکر رسول کیا، وَاللَّيْلِ فرما کر ذکر رسول کیا، یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فرما کر ذکر رسول کی فرمایا، لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ فرما کر ذکر رسول کیا گیا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں رسول کی ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو گئی، خدا نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کہیں وَالطُّور کہہ کے کوہ طور پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے، کہیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ مکے کی وادیوں کی قسم فرما رہا ہے، کہیں مدینے کی قسم فرما رہا ہے، کہیں ذکر رسول کو اللہ رب العالمین اہتمام کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمے کو اللہ رب العالمین وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کر کے امت مصطفیٰ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ذکر کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جو تمہیں محبوب عطا فرمایا، وہ محبوب ایسا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ، ان کی زبان وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، ان کی وہ عام حالات میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی وہی الہی کی ایک قسم ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ لہذا جہاں بھی ذکر رسول ہو، نام رسول ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو ادب سے جھکا لینا چاہیے۔ اس لیے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے حضرت پیر سید نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ بھیڑ میں چوم لی روزے کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی روزے کی جالیاں۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کیسے چومی ہیں روزے کی جالیاں؟ کہتے ہیں بھیڑ میں چوم لی روزے کی جالیاں، نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہی جالیوں پر نظر پڑی تو میں نے آنکھیں جھکا کر جالیوں کو چوم لیا تھا۔ یہ عشاق کا ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا سنت الہیہ، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات کو بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے مناقب اور آپ کی عظمتوں کو بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ مثلا میرے سامنے حدیث پاک ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، وعن مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ وجاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کے محترم چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں سرکار کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ
مدینہ طیبہ کے باہر کچھ ایسے لوگ تھے جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کفار اور مشرکین کھڑے تھے، منافقین کھڑے تھے، اور وہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کے لہجے کے اندر گستاخی تھی۔ کیا تھی؟ گستاخی تھی۔ جس طرح کہ ایک دوسرے کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے تان و تشنیع کرتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ مدینے کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے جو ہے وہ کمزور گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو حضرت سیدنا عباس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان تھے، انہوں نے اپنے کان سے سن لی۔ ان کو وہ بات ناگوار گزری کہ دیکھو اللہ کے رسول جو خدا کے آخری نبی ہیں، جن کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ منافقین مدینہ طیبہ کے باہر کھڑے ہو کر میرے رسول کی شان میں جو ہے وہ کم تر الفاظ کہنے لگے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شدید غصہ آیا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو وہیں پر پکڑوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے اگر ان کو یہاں پر پکڑا اور ان کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تو ممکن ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ناراض ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو میں نے آپ وجال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، انہوں نے ان لوگوں سے جو کلمات کو سنا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جب وہ کفار نے منافقین نے کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ بھائی یہ تو حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ تو یتیم پیدا ہوئے تھے اور اب نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ جس طرح کہ آج کے دور کے اندر بھی کچھ اپنے آپ کو بڑے سکالر اور دانشور کہتے ہیں نبی تو ہم جیسے ہیں، نبی بھی کھاتے تھے، نعوذ باللہ ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی پیتے تھے، ہم بھی پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بد عقیدگی سے نبی پاک کی امت کو محفوظ رکھے۔ تو اسی طرح کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے تھے کہ جی عبداللہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا، عبد المطلب کا جو پودا پیدا ہوا تھا، یہ تو یتیم پیدا ہوا تھا، اور عرب کے معاشرے میں تو کسی یتیم کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ اس طرح کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ چیزیں میں نے سنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات عرض کی، فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو اپنے کندھے پر رکھا۔ فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے۔ اور مدینہ طیبہ میں یہ معمول ہوتا تھا کہ جب بھی حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ اکرام جو ہر وقت اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں جو مقام صفہ کے اوپر ہمہ وقت رہتے تھے، وہ جیسے نکلتے حضرت بلال فوراً اعلان کرتے تھے کہ رسول اللہ منبر پر تشریف لائیں، تو ایک دم صحابہ اکرام گھروں سے نکل کر آتے، ٹولیوں کی شکل میں آتے، وفود کی شکل میں آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، مسجد بھر جاتی تھی۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ اکرام فوراً تشریف لے آئے، آپ کے سامنے ایک اجتماع ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر تشریف فرما ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میری ہدایت کے ستاروں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ من انا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ کیا فرمایا صحابہ سے کہ میں کون ہوں؟ تو وقالو، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ کہ اس مجلس میں موجود جتنے لوگ ہیں، جیسے میں ابھی آپ سے کہوں کہ میں کون ہوں، آپ سارے بیک آواز کہہ دیجیے کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ ایک دم جب سب بولیں گے کہ آپ ہمارے امام ہیں تو یہ قالو کا صیغہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں، تو قالو اس مجلس مصطفیٰ کے اندر، اس اجتماع صحابہ کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے وہ سارے بیک آواز کہنے لگے انت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر درود و سلام ہو، آپ پر کیا ہو، علیہ السلام، آپ پر درود و سلام ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میں تمہیں اپنی فضیلت خود بیان کرتا ہوں، آج میں تمہیں اپنا مقام خود بتاتا ہوں، آج میں تمہیں اپنا تعارف خود کراتا ہوں۔
اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنے فضائل، اپنے مناقب، اپنی عظمتوں کو خود بیان فرمایا، یہ وہ مقامات ہیں جو خدا نے مصطفیٰ کو دکھائے، اور مصطفیٰ نے چاہا کہ میں اپنے صحابہ کو بتا دوں کہ تم جس نبی کے امتی ہو اس نبی کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب حدیث کا ترجمہ سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا، خود ممبر پر بیٹھ کر۔ حضور ممبر پر بیٹھے ہیں، اپنے مناقب بیان کر رہے ہیں، صحابہ کا اجتماع سامنے موجود ہے۔ حضور نبینا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقا۔ حضور نے فرمایا آج میں تمہیں اپنی عظمت بتاتا ہوں، اور وہ عظمت کیا ہے؟ ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، کیا کیا؟ پہلی حدیث میں نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی، میرے میں روح پھونکی گئی، تو میں نے آسمان کے کناروں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سرکار کے اس وقت بھی عظمت کے بورڈ لگے ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے کتبے اس وقت پہ عرش کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اور اس مخلوق میں سے جو جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حتیٰ کہ ہر وہ شے جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جب ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات میں سے جو سب سے بہترین گروہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھ مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اب یہ وہ میلاد مصطفیٰ ہے جو بزبان مصطفیٰ ہے، تو حضور خود اس کو بیان فرما رہے ہیں اپنی زبان اطہر کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بہترین جو وہ مخلوق میں مجھے پیدا کیا، ثم جعلہم فرقتین، اللہ تعالیٰ نے پھر اس مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کیا کیا؟ دو حصوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقا، ان میں سے جو سب سے بہترین جو وہ طبقہ تھا جس کو طبقہ انبیاء کہتے ہیں، ان طبقہ انبیاء میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرما کر مجھے سید الانبیاء بنا کر، امام الانبیاء بنا کر، وجہ تخلیق کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ پتہ چلا کہ ساتوں آسمان جو بنے ہیں یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ساتوں زمینیں جو بنی ہیں یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہست اور بود کا جو اللہ رب العالمین نے اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلہم قبائل، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر قبائل پیدا کیے، خاندان پیدا کیے ہیں۔ ان کو اور کیوں پیدا کیے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر بیان فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبائل کو پیدا کیا، قبائل میں انسانیت کو تقسیم کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اللہ تعالیٰ نے انسانیت دا جڑا سب سے اعلیٰ خاندان تھا، اس خاندان میں، اس قبیلے میں، جس سے مراد قبیلہ قریش ہے، اس قبیلے میں اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثم جعلہم بیوتا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس دنیا میں انسانوں کو رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جس گھر میں میں مصطفیٰ پیدا فرماؤں، روئے زمین پر سب سے افضل گھر وہ زمین کا ٹکڑا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر مصطفیٰ پیدا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساری زمینوں سے وہ اعلیٰ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ انسانیت کی ذات کے اندر، انبیاء کی ذوات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو نور دے کر
کمال بشریت دے کر، کمال ابدیت دے کر، اور خاتم النبیین بنا کر، سید الانبیاء بنا کر، امام الانبیاء بنا کر، وجہ تخلیق کائنات بنا کر جو سرکار کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو مصطفیٰ کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم حضور کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حضور کی رفعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ہم جو ذکر رسول کرتے ہیں، ہم جو سیرت رسول کو بیان کرتے ہیں، ہم جو مقام رسول کو بیان کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار کے ذکر سے خدا ہماری زندگیوں کو بخشش کا جو ہے وہ لمحہ عطا فرما دے۔ اور اللہ کی آخری بات حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم نسبا، حضور نے فرمایا دنیا دے انسان دے جتنے نسب ہیں، سارے خاندان ہیں، ان تمام خاندانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین نسب عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ نسب میں پیدا فرمایا، میرا گھر بھی اعلیٰ ہے، میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میرا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ بیان کرتے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو اس انداز میں بیان کیا کہ خدا نے اس کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ دنیا میں کوئی ذکر کرے گا تو اس کا ذکر بلند ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی یا کمی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود خاک میں مل جائے گا، خاکستر ہو جائے گا۔ رسول اللہ کا ذکر نہ کبھی کم ہوا ہے، نہ قیامت تک کم ہوگا۔